بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: قال الله تعالى عز وجل في مقام الآخر: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا سرکار فخر کائنات خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً محبتاً اخلاصاً عقیدتاً درود السلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اس رب عز و جل کا فضل کرم کہ اس نے ہمیں اسلامی گھرانے میں پیدا فرمایا، اور اس رب عز و جل کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، اس نعمت پر جتنا شکر ادا کرے اتنا کم ہے کہ اس نے اپنے محبوبین کی محبت میں، محبوبین کی چاہت میں، ان کی الفت میں رہنے کی سعادت نصیب فرمائی، اور اپنے محبوبین کے محبوبین کا بھی ہمیں غلام بنایا کہ ان کی چاہت، ان کی محبت، ان کی الفت ہمارے دل میں سمائے ہوئے ہیں۔ یقیناً یہ بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے کہ اللہ کے جو محبوب ہیں ان کے بھی جو محبوب ہیں ان سے محبت کرنا۔ انہی میں ایک بہت بڑی ہستی کہ جب سفر مظفر کا مہینہ شروع ہو تو فوراً توجہ اس ہستی کی جانب چلے جاتی ہے جس طریقے سے اس مہینے میں دیگر بزرگان دین کے عرس مبارک ہیں ان کی طرف جاتی ہے۔ میری مراد امام اہل سنت، ولی نعمت، پیر طریقت، رہبر شریعت، اعلیٰ حضرت، عظیم المرتبت، عظیم البرکت، پروان شمع رسالت، عاشق رسول، مجدد دین و ملت، سیدی مرشدی مولانا الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ کی ذات ہے۔ اس ماہ مبارکہ کی 25 تاریخ کو آپ کا یوم عرس یعنی منگل کی رات اور بدھ کا دن آپ کے یوم عرس ہے۔ عرس کی مقدس گھڑیوں کی یہ راتیں ہیں اور یہ دن ہے، لہذا خوب ان ہستیوں کو اس سال ثواب کیا جائے جنہیں اللہ نے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ ان کے نام کو 1 صدی سے بھی زائد کا عرصہ ہو چکا، یعنی تقریباً ایک وقت گزر چکا، لیکن آج ان کا نام اسی طرح زندہ ہے جس طریقے سے ان کی زندگی میں باقی تھا، جس طرح ان کی زندگی میں زندہ تھا۔ 1340 ہجری آپ کا یوم وصال ہے، اتنا وقت گزر چکا، تو یہ رب کا ہی کرم ہے جنہوں نے عبادتوں کو کر کے شب و روز کو زندہ کیا، اللہ نے ان کے ناموں کو زندہ فرما دیا۔ یقیناً یہ اتنی بڑی ہستی ہے، اتنا بڑا نام ہے، اتنی بڑی ان کی شان اعلیٰ ہے کہ کیا کہا جائے کہ ایک شعر اگر یوں بنایا جائے تو غلط نہ ہو کہ عوام کی مشکلوں کو جو حل کرے اسے علماء کہتے ہیں، عوام کی مشکلات کو جو حل کرے اسے علماء کہتے ہیں، لیکن جو علماء کی مشکلوں کو حل کرے اسے امام احمد رضا کہتے ہیں۔ آپ کو اللہ نے ایسے علوم، ایسے فنون عطا فرمائے۔ احمد رضا
ان کا نام ہے، یہ احمد رضا ایک عقیدے کا نام ہے، احمد رضا ایک مسلک کا نام ہے، احمد رضا ایک سوچ کا نام ہے، احمد رضا ایک فکر اور نظریے کا نام ہے، احمد رضا ایک حافظ کا نام ہے، احمد رضا ایک قاری کا نام ہے، احمد رضا ایک عالم کا نام ہے، احمد رضا ایک مفتی اور مجدد کا نام ہے، احمد رضا ایک محدث کا نام ہے، اور آخر میں امام احمد رضا ایک عاشق رسول کا نام ہے۔ یقیناً آپ کی سیرت پر اتنے موضوع ہیں کہ کس کس پر لب کشائی کی جائے، کس کس پر کلام اور بیان کیا جائے، اتنے آپ کی سیرت پر موضوع ملتے ہیں۔ مختصر سی آپ کی 68 سالہ زندگی ہے، 68۔ اس مختصر سی زندگی میں آپ نے وہ کارنامے انجام دیے کہ ہم جیسے لوگوں کو اگر 1000 برس بھی دے دیے جائیں تو ہم اس مقام و مرتبے پر نہیں پہنچ سکتے جس مقام پر میرا امام 68 سال کی زندگی میں پہنچ گیا۔ اور عقیدے کے حوالے سے آپ نے وہ کام کیا کہ قیامت تک، تا قیامت تک آپ کا نام اس حوالے سے باقی رہے گا کہ زندگی کا اصل مقصد جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عشق و محبت ہے۔ آپ نے جب قلم اٹھایا تو محبت بھرے انداز میں اٹھایا اور ادب کے ساتھ اٹھایا، لکھا بھی تو محبت بھرے انداز میں ادب کے ساتھ اپنے تحریر فرمایا۔ آپ کی ساری زندگی اسی حوالے سے گزر گئی کہ ہر حال میں اللہ سے محبت ہو تو ساتھ میں رسول اللہ سے بھی سچی محبت ہو۔ اپنی زندگی رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق گزاری جائے۔ اور اگر آپ کی زندگی کے چند پہلوؤں کو اجاگر کیا جائے کہ کتنی مختصر سی آپ کی عمر، فقط 4.5 سال، کہ رب کا کرم ہوا، فضل ہوا کہ اس مختصر سی عمر میں جہاں پر بچوں کا آدھا قاعدہ نہ ہو، لیکن میرے امام کی شان ہے کہ انہوں نے ناظرہ مکمل فرما لیا۔ یہ دلچسپی تھی، یہ گھر والوں کا ماحول بچے پہ بڑا اثر رکھتا ہے، کیونکہ بچے کی جب سمجھ آئے گی تو 12-15 سال کی عمر میں جب اسے اچھائی اور برائی کا احساس ہوگا، اس سے پہلے کے جو ایام ہیں، شب و روز ہے، یہ ماں باپ کے لیے ہے کہ ماں باپ جس طرح بچے کو چلائیں گے بچہ اس طرح پر چلے گا۔ اب ماں باپ کی اپنی کیا ذمہ داری ہے؟ سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اسے چھوٹی عمر سے ہی علم دین میں مصروف کر لیں۔ پھر بڑے ہو کر جب 9 سال 10 سال 11 سال کا بچہ ہوگا تو آپ کو یہ کہنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی کہ بیٹا نماز پڑھو، کیونکہ وہ نماز کا عادی بن چکا۔ اس کو پتہ چل گیا کہ مرد ہے تو مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز کو ادا کرنا ہے۔ اگر چھوٹی بچی ہے تو اس کو گھر کے اندر اذان ہوتے ہی نماز ادا کرنی ہے۔ تو یہ گھر کا ماحول بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ آج ہمارے گھر کے ماحول میں بڑا فقدان ہے۔ جب سے موبائل عام ہوا، ماں باپ کے پاس فرصت ہی نہیں، باپ پورا دن کام پر ہوگا، رات کو آئے گا موبائل لے کے بیٹھ جائے گا۔ اب کیا کر رہے ہو؟ موبائل چلا رہے ہو۔ یہ وقت تو تھا بچے کی تربیت کا، پوچھنے کا اسکول میں کیا سیکھا، مدرسے میں کیا پڑھایا، سبق کتنا آگے بڑھا، پورا دن کہاں وقت گزارا، نماز کتنی پڑھی، قرآن کی کتنی تلاوت کی، کہاں پر کس طرح کیسا وقت گزارا، یہ پوچھنے کا وقت تھا، فرصت ہی نہیں۔ تو بعد میں بڑے ہو کے شکایتیں آتی ہیں کہ بچہ ہمارا کہنا نہیں مانتا، تو آپ نے اس کو کہنا ماننے والا بنایا ہی نہیں۔ جو آپ بیج بو رہے ہو اسی کو نکلنا ہے۔ بیج آپ جس چیز کا بوئیں گے اسی کا آپ کو پھل دیا جائے گا۔ بیج آپ غلط بو رہے ہیں تو پھل آپ اس کی امید نہ رکھیں کہ پھل آپ کو اچھا ملے گا۔ تو یہ وقت تھا۔ اسی طرح ماں کے پاس پورا دن بچہ موجود ہے، کیونکہ ذرا بچہ سمجھدار ہوگا اس کے بعد تو وہ آگے پیچھے ہو جائے گا، لیکن جب تک 10 سال کے اندر ہے تو کچھ کسی حد تک کنٹرول میں ہے۔ اتنا وقت، اتنا بڑا دورانیہ ماں کے پاس تھا، شب و روز اس کے پاس ہی تھا بچہ۔ وہ چاہتی تو اسے اس چھوٹی سی عمر میں عبادتوں کے اتنا قریب کر دیتی کہ پھر آنے والا وقت وہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ بھی اسے اپنا ولی بنا دیتا، دوست بن جاتا وہ اللہ کا، ولایت اسے نصیب ہو جاتی۔
وہ دین سے اتنا جڑ جاتا. تو یہ ابتدائی زمانہ تھا، ابتدائی دور تھا، ابتدائی وقت تھا، جس کو آج کل کے والدین سمجھتے ہیں یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ابھی تو بچہ نہ سمجھ ہے، یہ پتہ ہی نہیں، یہی تو سمجھنے کی عمر ہے، یہی تو سیکھنے کی عمر ہے. یاد رکھنا، جو بچہ بچپن کی حالت میں نمازی بن جاتا ہے، اب اسے مرتے دم تک کوئی نماز سے دور نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ اس نماز کے ساتھ پیوست ہو چکا، مل چکا، جڑ چکا، اب وہ کہاں سے الگ ہوگا. تو ہم نے ان وقت کو برباد کر دیا. ماں خود موبائل چلا رہی ہے، کھانا بنا کے فارغ موبائل لے کے بیٹھ گئی، اب بچہ دیکھ رہا ہے، پھر بچہ بھی مانگے گا ماں مجھے بھی دو، تو بچہ رو رہا ہے، ماں نے چل بچے کو موبائل دے دیا. یہ تو عمر تھی کہ بچے کو تسبیح پکڑائی جاتی، بیٹا اللہ اللہ پڑھ، وہ پڑھتا، کیونکہ اس سے تو اس نے دنیا میں بھی تو آنکھ کھولی، اسے کیا پتہ کیا ہے کھیلنا، کیا ہے کودنا. لیکن یہ تربیت کے حوالے سے بہت بڑا فقدان ہے ہمارے لیے. آپ یقین کریں، آج اس نیت کو اپنائیں، اس طریقے کو اپنائیں، اس راہ کے مسافر بنے. آپ دیکھیں بچے کتنے نیک ہو جاتے ہیں کہ موبائل کی جگہ ان کو تسبیح پکڑائی جائے. اگر بچہ اب تک موبائل کے اندر مستغرق ہو چکا تو دوسرے جو بچے پیدا ہو رہے ہیں کم از کم ان کو ان چیزوں سے روکا جائے، اور جو ہو چکا ہے موبائل کے اندر گر چکا ہے تو کم از کم یہ ہے کہ ان کے لیے وقت کو باندھ دیا جائے، 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ بس. اس کے علاوہ جو ٹائم ہوگا تسبیح تحلیل میں گزارا جائے گا. اذان ہوتے ہی ماں خود مصلی بچھائے، ساتھ ہی اعلان کرے بیٹا آؤ نماز پڑھو، بچہ ہے یا بچی ہے فوراً نماز پڑھے. اذان سننے کے ساتھ ہی، اب یہ کیا، یہ ان کی ایک طریقے سے ساری نشو و نما ہو رہی ہے، ان کی جو ہے تربیت ہو رہی ہے، ان کو سکھایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے. پھر جب اس طرز پہ زندگی گزرے گی، آپ دیکھنا 10-11 سال کا بچہ ہوگا نا تو اذان ہوتے وہ آپ کو بولے گا اماں نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز نہیں پڑھی آپ نے. تو یہ سارے معاملات ہیں. ہمارے یہاں بہت بڑی تعداد ایسی ہے، الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ، ماں باپ فجر کے اندر سوئے ہوئے ہوتے آرام سے، نماز فجر ہے سوئے ہوئے، 10-11 بجے آنکھ کھلنی ہے. کیا سیکھا بچے نے؟ نماز ضائع کر دی جائے. اب اس نے آپ سے ہی سیکھا ہے تو بقیہ 4 نمازیں بھی وہ اس کو ہلکا ہی سمجھے گا، الیاذ باللہ، کہ فجر جس طرح چھوڑ دی زور بھی چھوڑ دو، کام کاج میں تو اثر بھی چھوڑ دو، گھومنا پھرنا ہو تو مغرب بھی چھوڑ دو، بہت نیند آئے تو عشاء بھی چھوڑ دو. ہم نے کچھ سیکھا ہے، جو سیکھا وہی تو مسئلہ ہے. لیکن میرے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ 4.5 سال فقط یہ عمر ہے کہ ناظرہ قرآن مجید کا مکمل ہو گیا. تو تربیت تھی والدین کی. اور یہی نہیں، قوت حافظہ آپ کا کتنا مضبوط تھا. کتابوں میں لکھا گیا کہ کسی نے آپ کے نام کے آگے حافظ لکھ دیا. آپ نے، کیونکہ خطوط کا زمانہ تھا، سوالات خط کی صورت میں آیا کرتے تھے. جب وہ خط آپ کے پاس پہنچا، آپ نے دیکھا کہ حافظ، قاری، مفتی، محدث سب لکھا ہوا ہے، لیکن حافظ لکھا ہوا ہے. میرے امام نے سوچا کہ یہ میں حافظ تو نہیں ہوں، اس بندے نے میرے بارے میں یہ گمان کیا ہے کہ میں حافظ بھی ہوں، لہٰذا مجھے قرآن مجید بھی حفظ کر لینا چاہیے. سوچتے کہ آج کتنے موقع ہیں ہمارے پاس. یہ تو وہ ہستیاں تھیں جن کو تحریر سے فرصت ہی نہیں ملتی تھی، پھر بھی ذہن حفظ کی طرف آ جاتا تھا کہ قرآن مسلمان کا ایمان ہے. اگر 2-4 لائنیں بھی ہم حفظ کرنا شروع کریں تو ایک وقت وہ آئے گا کہ 30 پارے ہمارے سینے میں محفوظ ہو چکے ہوں گے. زندگی کے شب و روز تو گزر ہی رہے ہیں. آپ دیکھیں نا کتنے آسانی سے، اگر آپ پچھلے سال کی بات کریں آپ کو یاد ہوگی، اس سے پچھلے سال اگر آپ سوچیں گے تو ذہن میں آ ہی جائے گا کہ 5-6 سال میرے گزرے، فلاں کام کو ہوئے 5-6 سال گزر چکے. تو اگر یہ فلاں کام جب ہوا تھا اس کے 5-6 سال گزرے، اگر ان وقت میں، ان اوقات میں، ان ایام میں اگر آپ نے حفظ کی نیت کی ہوتی، 2-4 سال لائنے کا پڑھتے قرآن مجید، تو آج 4-5 سال کے بعد قرآن مجید آپ کے سینے میں محفوظ ہو چکا ہوتا. کتنی بڑی شان اعلیٰ ہے، اندازہ لگائے. جس کو دیکھنا عبادت، قرآن مجید کو دیکھنا عبادت ہے. پڑھنے پر ہر حرف پر 10 نیکیاں عطا کی جاتی ہے، ہر ایک حرف پر 10 نیکیاں. اور میرا رب چاہے گا تو اس کو 700 تک عطا فرما دے گا، ایک حرف پر ایک. تو جس شخص نے پورا قرآن مجید حفظ کر لیا اس کی شان کتنی اعلیٰ ہوگی. اس کے پاس موجود فرشتے جو ہے کرامن کاتبین، وہ بھی کتنے خوش ہو رہے ہوں گے کہ یہ بندہ کیسا بندہ ہے، اس نے اللہ کے کلام کو 30 پاروں کو اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا. جب وہ تلاوت کرتا ہوگا نامہ عمل میں لکھا جاتا ہوگا یہ تلاوت کر رہا ہے. کتنی شان اعلیٰ ہے. وقت تو گزرنا ہی ہے.
گزر جائے گا۔ تو میرے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شان، اللہ نے جو آپ کو حافظہ عطا فرمایا کہ جب یہ آپ نے خط میں پڑھ لیا کہ لوگ مجھے حافظ کہتے ہیں جبکہ میں حافظ نہیں، لہٰذا ان کے گمان کے مطابق مجھے حفظ کر لینا چاہیے۔ اب کیا کریں حضور، وقت تو ہے نہیں آپ کے پاس۔ فرمایا وقت نہیں، لیکن اب ہمیں حفظ کرنا ہے۔ کس طرح ہوگا؟ عشاء کی نماز کا وقت شروع ہوا، اذان ہوتی، آپ وضو کرتے، اذان سے جماعت کا دورانیہ تقریباً 15 منٹ، یا اس زمانے میں کچھ زیادہ ہوا کرتا ہوگا یا اتنا ہی ہوتا ہوگا۔ اب اذان جب ہوئی، آپ نے وضو کیا، جماعت کا جو وقت ہے اس وقت تک صرف اپنے دہرائی کی، اللہ نے آپ کو بہترین حافظہ عطا فرمایا کہ پورا ایک پارہ آپ کا حفظ مکمل ہو جاتا تھا۔ اور اس طریقے سے جب 30 دن مکمل ہوئے تو آپ نے ایک ہی مہینے میں مختصر سے دورانی میں پورا قرآن مجید حفظ مکمل فرما لیا۔ کتنی شان آ رہا ہے، بندہ آگے تو بڑھے، کچھ سیکھنے سمجھنے کے لیے تو آئے۔ میرا رب اسے خوب برکت عطا فرمائے گا، اسے جس علم میں وہ آگے بڑھ رہا ہے اس میں خود اس کو زیادتی عطا فرمائے گا۔ لیکن بندہ پہل تو کرے، اب صرف سوچتا رہے بندہ دور بیٹھا بیٹھا میں یہ بن جاؤں، میں یہ کر لوں، میں وہ پڑھ لوں، کچھ نہیں ہوتا۔ بندہ نیت کرے تو آگے بڑھے کہ مجھے یہ کرنا ہے تو آج سے ہی کرنا ہے، یہ نہ کل پرسوں نہ، بس آج نیت کی تو میں اس کام میں آج سے ہی جڑ جاؤں تو میرے لیے بہتر ہے۔ اب دیکھیں 13 سال کی عمر ہوئی، 13 سال 10 ماہ 4 دن، کتنی مختصر عمر ہے؟ 13 سال 10 ماہ 4 دن۔ میرے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ نے اپنی زندگی کا سب سے پہلا فتویٰ جاری فرما دیا، یعنی افتاء کی سیٹ پر بیٹھ گئے اور سب سے پہلا فتویٰ جاری فرما دیا، گویا کہ ہماری اصطلاح میں جسے کہا جا سکتا ہے کہ مفتی بن گئے۔ 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر، کتنی مختصر سی عمر ہے۔ تو یہ ساری چیزیں در حقیقت گھر کے ماحول کی برکت سے حاصل ہوتی ہے۔ ماحول گھر کا اچھا ہے، بچہ دین سے جڑے گا۔ آج ہمارے گھر کا ہم ماحول دیکھیں، صرف دنیا پر مبنی ہے، صرف دنیا دنیا دنیا، بس یعنی دنیاوی تعلیم۔ صبح بچہ اٹھا 8 بجے اسکول جا رہا ہے، بھائی اس کو 7 بجے اٹھایا جا رہا ہے۔ اب دیکھیں 7 سے پہلے جو نماز کا ٹائم ہے اس میں کسی نے اٹھایا نہیں اٹھایا۔ اتنے ہم دنیا دار ہو گئے الیاذ باللہ، اتنے زیادہ کہ رب کی طرف سے جو حکم ہے ہم نے اس کو ہی چھوڑ دیا، لیکن اسکول کو نہ چھوڑا۔ کیا پتہ یہ اسکول کی تعلیم سے کام بھی آتی ہے نہیں آتی، کیا پتہ یہ اسکول کی تعلیم جب حاصل کر کے فارغ ہو تو اس کی زندگی باقی رہتی ہے نہیں رہتی، کیا پتہ یہ دنیاوی تعلیم ہے اور اس میں اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ ماں باپ کو چھوڑ کے بچے بیویوں کے اور عورتوں کے چکر میں، اپنی اولاد کے چکر میں ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں، کیا پتہ یہ ان میں سے ہو جائے۔ اس کی تو کوئی سند نہیں، آخرت میں اس کے لیے کوئی اجر ہو 1% بھی، ایسا بھی کچھ نہیں۔ یہ دنیاوی سند، دنیاوی ڈگریاں آخرت میں قبر میں آپ کے بچے کی کسی کام آ جائے، ایسا بھی نہیں۔ جب سب معلوم ہے، چند روپیوں کی خاطر ہم نے اپنا سارا وقت دنیا کی تعلیم پر خرچ کر دیا، آخرت کی تعلیم کی طرف ہم آئے ہی نہیں۔ سب سے پہلا کام تو دین کا آغاز نماز فجر سے ہوا، ہم نے اسے ہی چھوڑ دیا۔ پھر صبح بچے کو اسکول کے لیے ہم نے جگایا، بچہ بھی سمجھ گیا کہ یہ اسکول ضروری ہے، الیاذ باللہ نماز ضروری نہیں، ورنہ ماں باپ نماز کے لیے پہلے اٹھاتے نا۔ یہ سیکھنے کا وقت تھا بچے کے، جو آپ سکھا رہے ہیں آنے والے وقتوں میں آپ کو وہی نظر آنا ہے۔ اب کیا ہوا کہ پھر اسکول بچہ چلا گیا، اسکول سے آیا تھکا آ رہا، اس کے بعد چل بھائی کچھ دیر 2-3 گھنٹے آرام کر، ابھی ٹیوشن کا ٹائم ہوا۔ پورا دن بچے کا ہم نے اسکول ٹیوشن میں گزار دیا، رات کا کچھ دورانیہ بچا تو چلے 1 گھنٹے کے لیے مدرسے چلے جاؤ۔ اب بچہ بھی سمجھ گیا کہ دین کا معاملہ اتنا ہلکا ہی ہے، الیاذ باللہ، کیونکہ وہ سیکھ رہے ہیں نا، وہ سمجھ گیا دین کا مسئلہ اتنا مشکل نہیں ہے، وہ تو آدھے 1 گھنٹے کا کام ہے بس، باقی اصل دنیا ہے۔ تو اس کو ابتدا سے جیسی تعلیم ملی، پھر اس کے بعد اس کا حلیہ، اس کا کردار، اس کا اخلاق، اس کا رہن سہن، چلنا بیٹھنا اٹھنا آنا جانا سب دنیا کے طرز پر آ گیا۔ بعد ہم جب دیکھتے ہیں میرا بچہ بڑا دنیا دار ہے، دین کی طرف آتا ہی نہیں، نمازیں نہیں پڑھتا، آپ نے اس کو سکھایا، جیسی آپ نے تعلیم دی بچہ اسی پر عمل کر رہا ہے۔ آپ کو تو فخر محسوس کرنا چاہیے کہ بچہ میری تعلیم و تربیت میں پورا کامل اور یقین کے ساتھ چل رہا ہے۔ اب آپ ہی شکایت کر رہے ہیں، تو بچے کی اصلاح کریں، ان کو سمجھائیں، ان کو دین کے بارے میں درس دیں،
آج کل تو یہ سارا دور آسان ہے کہ جہاں پہ بچہ کارٹون کے لیے بیٹھتے ہے آپ فوراً اس کو بیان سنائیں، بچہ سیکھے گا، سمجھے گا۔ آپ یقین کریں یہ جو باتیں ہوتی ہیں ہم نے خود قریب سے دیکھا کہ جن مدرسوں کے اندر بیانات کا سلسلہ ہوتا ہے یہ بچے یہ جو بیان سنتے ہیں گھر میں جا کے اپنے ماں باپ کو بھی سناتے ہیں۔ آج ہمارے استاد نے یہ بتایا، سیکھا نہ بچے نے، لیکن ہم نے سیکھنے کا قریب کیا۔ ٹھیک ہے آپ نے موبائل دیا، بولتے بیٹا بیان لگا، میں بھی سنوں تو بھی سن۔ رات کو سونے سے پہلے آدھا گھنٹہ میں بیان سنا دیا تو یہ بچہ دین کے قریب آئے گا۔ تو میرے امام حیدر احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والدین کی یہ بھی یہی شان تھی کہ انہوں نے بچوں کو اس طرح تربیت دلائی کہ بچہ جب کوئی نام آ گیا کہ میرے نام کے آگے کسی نے حافظ لکھا ہے، وہ میرے گمان میرے لیے حافظ کا کرتا ہے، تو پھر تربیت کا اثر تھا تو انہوں نے نیت کی کہ مجھے حفظ بھی اب کر لینا چاہیے۔ اسی طریقے سے آپ نے نماز سے بھی بڑی محبت کی، عبادتوں سے بڑی محبت کی۔ اب دیکھیں تربیت جب ایسی ہوگی تو بھی نمازوں سے محبت بھی ہوگی، دین سے محبت بھی ہوگی، عقائد سے محبت بھی ہوگی، عشق رسول سے بھی محبت ہوگی۔ یہی وجہ ہے، آخری بات عرض کر کے گفتگو ختم، کہ کتنی نماز سے محبت کی۔ ایک موقع تھا، کتابوں میں یہ چیز درج ہے کہ ریل کے اندر نماز مغرب کا وقت ہوا، آپ کسی جگہ واعظ و نصیحت کے لیے جا رہے تھے، چند افراد بھی آپ کے ساتھ تھے، جب دیکھا نماز مغرب کا وقت ہے۔ اب چونکہ ریل کے اندر اصول یہ ہے کہ نماز کی شروع ہونے کے ساتھ اگر ریل چل پڑے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ نماز گئی تو اب جب نماز گئی تو پھر اب کیا کیا جائے، اب دوبارہ اس نماز کو پڑھنا ہوگا۔ لیکن میرے امام کی شان تھی، ان کا یہ اعتقاد تھا کہ میں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو رہا ہوں۔ اب نماز کا وقت تھا، 2 منٹ کے لیے ٹرین رک گئی اسٹیشن پر، صرف 2 منٹ کا دورانیہ ہے۔ میرے امام نے آواز دی کہ جماعت ہوگی، نماز مغرب کا وقت ہے۔ 5 افراد آپ کے ساتھ شامل حال ہوئے نماز پڑھنے کے لیے اسی بوگی کے اندر۔ اس کے بعد اللہ اکبر ہوا، 1 رکعت ہوئی، دوسری رکعت ہوئی، تو کیا ہونا تھا، چونکہ ریل کے اندر نماز ہو رہی ہے، یہ بات ذہن میں رکھنا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ ریل کے باہر جا کے آپ نماز پڑھ رہے تھے، نہیں، کتابوں میں یہ چیز لکھی گئی ہے۔ میرے امام نے ریل کے اندر نماز شروع کی ہے، ریل رکی ہوئی تھی، آپ اندر نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب نماز سے محبت کا انداز، تربیت اچھی تھی۔ اب نماز ریل کے اندر پڑھی جا رہی، باہر جو کھڑا ہوا ہے اس نے گرین جھنڈا ہلایا، اس کو کیا پتا ڈبے کے کون سے ڈبے کے اندر نماز پڑھی جا رہی ہے، اور 2 منٹ کا دورانیہ تھا۔ اب وہ ہلانے والا بھی انگریز، اس نے ہلا دیا کہ بھائی چلو ریل کا وقت ہوا اب چلے گی، گرین جھنڈی ہلائی، جیسے ہلائی تو وہ جو کیپٹن تھا پورا اس نے زور لگا دے، ریل آگے ہی نہیں بڑھ رہی، حیران پریشان کہ ریل آگے کیوں نہیں بڑھ رہی، سارا سسٹم آن ہے، سب کچھ موجود ہے، 2 منٹ پہلے تو ریل یہاں رکی ہے، انجن گرم ہے، انجن آن ہے، انجن بند بھی نہیں کیا گیا، لیکن آگے کیوں نہیں جا رہی۔ کسی دیکھنے والے نے دیکھا کھڑکی سے جھانک کر کہ ریل آگے نہیں جا رہی، لگتا ہے کہ ٹائم بڑھا دیا، جب دیکھا تو وہ بندہ تو گرین جھنڈا ہلا رہا ہے۔ پھر نمازوں کی طرف دیکھتا ہے کہ وقت کا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ مغرب کی نماز ادا کر رہا ہے، پیچھے لوگ بھی موجود ہیں۔ اب کیا ہوا، جیسے آپ نے ایک طرف سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، فوراً ریل نے چلنا شروع کر دیا۔ یہ میرے امام کی شان ہے، کیونکہ جس کی نماز سے سچی محبت ہو جائے، پھر جس کے لیے نماز پڑھی جا رہی ہے وہ اسے تنے تنا نہیں چھوڑتا، یقیناً اس کی رحمت شامل حال ہوتی ہے۔ لہٰذا نماز اور سچی محبت کی جائے۔ خلاصہ صرف یہی ہے کہ اپنی بچوں کی، اپنی اولادوں کی اچھی تربیت کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ منگل کی رات، بدھ کا دن، سید اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ کا یوم عرس ہے، انہیں بھر بھر کے اصالِ ثواب کیا جائے۔ آپ کے عقائد، کنز الایمان، آپ کے دیگر علوم و فنون کے حوالے سے انشاءاللہ آئندہ جمعہ بھی اسی موضوع پر کلام ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔